اچھا گائز، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو 100% ورک کرے گا. ویسے وظیفے تو بہت ہیں یوٹیوب پہ، ہر مولوی اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے، تو بڑے مل جائیں گے آپ کو. لیکن میں آپ کو اس لیے یہ بتاؤں گی کہ یہ والا 100% ورک کرے گا کیوں، وجہ کیا ہے، یہ بتاؤں گی میں آپ کو. کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ میرے لیے اس نے کیسے ورک کیا. کوئی ایک ہفتہ پہلے نا میں بہت زیادہ، میرے پہ ایسا کوئی واقعہ ثانیہ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ میں تکلیف میں تھی کہ پہلے میں نے چیزیں توڑی ہیں کوئی تھا نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ اکیلا ہوتا ہے. میں نے چیزیں اٹھا کے ماری ہیں. پھر میں نے 2-3 دفعہ امی کو بلایا، امی امی کر کے نا. ایک انسان جب بہت ایکسٹریم صدمے سے گزرے نا تو اس کو ماں یاد آتی ہے. اس ٹائم مجھے میری ماں یاد آ گئی اور میں نے زور سے چیخ کے بولا امی امی نا، اور نیچے گر گئی میں روتے روتے. پھر میں روتے روتے بہت زیادہ تھک گئی کہ میں نے نا فون کیا کسی کو، اور میں بار بار، میری تکلیف اس قدر تھی اس ٹائم پہ کہ میں بار بار اس کو کہہ رہی تھی فون کر کے کہ یار سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جسم سے جان نہیں نکل رہی، یہ کیوں رکی ہوئی ہے. میں کہتی تھی یہ کیوں روکی ہوئی ہے خدا نے، سب کچھ ہو گیا، پیچھے کسر نہیں بچی، یہ جان اٹکی ہوئی ہے، یہ بھی نکال لے بس. پھر یہ تھا کہ فون گر گیا میرا، اور میں بھی کوئی عادی بے ہوش، مطلب صدمے میں ہوتا نہیں، منہ سے پانی نکل رہا، آپ اتنے ایکسٹریم سٹریس میں ہوتے، اور رو رہی تھی، اور مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوا. لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں نے نا ورد کرنا شروع کر دیا، جو کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے. اور پھر جب میں اگلے دن اٹھی ہوں تو مجھے نہیں پتا، مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی صدمے سے گزری ہوں. میں خود حیران تھی اس چیز پہ کہ یہ میں نے وہ صدمہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا تھا، لیکن وہ بہت ایکسٹریم تھا. لیکن میں نے اس کو ایک دن میں ریکور کر لیا. یہ چیز میرے لیے بڑی امیزنگ تھی، کیونکہ میں ایک ایسی بندی ہوں کہ میں جب صدمے میں جاتی ہوں، کیونکہ میں سینسٹیو ہوں، تو مجھے سال تو لگتا ہے کم از کم اس سے باہر آنے میں. اور ہاں، آپ لوگوں کو میری باتوں سے لگتا ہوگا میں کیونکہ نہ ڈر ہوں ڈاڈی لگتی ہوں گی آپ لوگوں کو، لگتا ہوگا سخت بہت ہوں، نہیں، لیکن ہوں تو خاتون، نہ دل تو عورت کا ہے. اور مجھے سپورٹ کے بغیر، ماں کی ہوگی میری، اس وقت ماں بھی نہیں تھی، کسی کی سپورٹ کے بغیر میں کبھی نکل ہی نہیں سکتی. لیکن اس دعا کا اتنا اثر تھا کہ میں خود حیران تھی. اگلے دن میں نے آپ کو قسم کھا کے کھایا کہ میں کھڑی کیسے ہوگی اکیلے. میں تو یہ تھی نہیں. آج سے پہلے تو میں اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے سالوں لگا دیتی تھی رونے میں، اینٹی ڈپریسنٹس کھائے ہیں میں نے کہ اس ٹرامے سے باہر نکل آؤں. لیکن یہ پہلی دفعہ میری زندگی میں ہوا کہ میں اگلے دن ہی کھڑی ہوگی، کہ میں خود حیران ہوگی کہ یہ میں ہوں. کیونکہ میں ورد کر رہی تھی، میں روتے دھوتے مرتے، میں نے بس لگائی ہوئی تھی رٹ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس نے افیکٹ کیا. اب یہ چیز میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں، یہ ورد اگر آپ بھی کریں گے تو ضروری نہیں ہے افیکٹ کرے گا. لیکن میرا بلیف تھا، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، میرا بلیف تھا کہ نہیں، اب پیچھے صرف اللہ ہی بچ گیا. اور میں اللہ سے اس ٹائم اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے، ہون یا تے میری جان کڈ یا میری جان سے جان پا دے، کیونکہ پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ کوئی بھی وظائف، جو کوئی بھی عمل اتنا اسٹرانگ پاورفل نہیں ہوتا جتنا آپ کا بلیو اس کو بنا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا چاہیے، اس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، اس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے. میں نے جتنے بھی یہ جو ریسنٹ آپ کو ایونٹ بتایا، وظیفہ کیا، یہ میں نے بس تکلیف میں کیا. مجھے نہیں پتا میری تعداد کتنی تھی، ہو سکتا ہے میں نے کوئی 10-12 دفعہ کیا ہو سکتا ہے، اور مجھے ٹائم بھی کوئی فکس نہیں تھا، لیکن اس پہ میرا بلیو تھا. تو کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی کہ اتنے مولوی کہہ رہا تھا جی اتنی تعداد میں پڑھنا، اس ٹائم پہ پڑھنا. نہیں، آپ کا یقین اس کو پروو کرے گا. تو یقین رکھیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کی حکمت پہ یقین رکھیں، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین رکھیں، پھر آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے.